डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को समझा था डिटेल में, वैसे ही आज हम जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पहले बुक से स्टडी करेंगे, फिर हम नोट्स पे मूव कर जाएंगे और नोट्स से जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स से हम इस टॉपिक को मज़ीद क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कंपैरिजन करेंगे आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स में। ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है, यानी कि ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड की क्या निशानी होती है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम आपस में शेयर करके दोनों का वो पार्ट बन जाते हैं। डेफिनेशन देखें तो अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वेयर वन एटम डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इन द बॉन्ड। अब इसमें जो डिफरेंस है कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड ही है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से एक एक्स्ट्रा इसमें क्या करैक्टर है, वो ये है कि बोथ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कौन करता है, सिंगल एटम, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि दो एटम अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों जो हैं वो एक एक दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके सिंगल डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बल्कि इसमें यूँ है कि एक ही एटम जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, शेयरिंग के लिए जो है वो डोनेट करेगा। यानी कि ऐसे नहीं है कि एक का डॉट और एक का क्रॉस, यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे, बल्कि एक ही एटम जो है वो दूसरे को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस एटम का भी पार्ट हैं और इस एटम का भी पार्ट हैं। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बना है लेकिन उसमें बोथ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम ने डोनेट किए हैं, दूसरे एटम ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया। ऐसे शेयरिंग को या ऐसे म्यूचुअल बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो मैकेनिज़्म इसका यूँ है, वन एटम जिसे हम डोनर कहते हैं वो प्रोवाइड करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक पेयर है, लोन पेयर मीन कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों के दोनों एक ही एटम जो है डोनर एटम वो डोनेट करेगा। और जो दूसरा एटम है वो एक्सेप्टर कहलाता है और उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जहाँ पे वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल जो है उसमें डिफरेंट आगे एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से हम जो है वो बुक वाली तमाम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। उसके अलावा ये अमोनियम आयन है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन है, बुक में जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम अभी देखते हैं आगे। नाइट्रोजन एटम इन NH3 अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N के ऊपर आपको पता है एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है लोन पेयर को। हाइड्रोजन का आयन यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव है यानी प्रोटॉन ही है, तो वो उस लोन पेयर को जो है एक्सेप्ट करके अपना डुप्लेट जो है उसे कंप्लीट कर लेता है। तो अब हम बुक से जो है समझते हैं हाइड्रोजनियम आयन से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल दी गई है वो हाइड्रोक्सोनियम आयन की है। इसमें अगर हम एक एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो आपको पता है कि एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करता है। तो जैसे ही हम पानी के अंदर एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो एक जो प्रोटॉन एसिड प्रोवाइड करता है उसके पास एम्प्टी होता है आउटर शेल, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने के काबिल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर लेट्स से हमारे पास कोई प्रोटॉन है तो अब उसके फर्स्ट शेल के अंदर आपको पता है कि ये एक प्रोटॉन है, उसके न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर भी आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। वहीं पे अब ये ऐसा जो हाइड्रोजन है जो एसिड की तरफ से आया है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को वाटर के ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करके और उसके साथ मिलके इस तरह से जो है वो बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर टोटल बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, 4 ऑक्सीजन के अपने हैं और 4 ही ऑक्सीजन के पास शेयर्ड हैं।
تو جو چار اپنے ہیں ان میں سے ایک لون پیئر جو ہے وہ ہائیڈروجن کا جو آئن ہے وہ آ کے ایکسیپٹ کرے گا، اور یہ آکسیجن اس کو دونوں، اب دیکھ لیں الیکٹران دونوں کون ڈونیٹ کر رہا ہے، آکسیجن، ہائیڈروجن کے پاس تو ایک بھی الیکٹران نہیں ہے، تو دونوں کے دونوں الیکٹران اسے آکسیجن کی طرف سے مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو ہائیڈروکسونیم آئن ہے اس کی فارمیشن ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرو کا سمبل، یہ ایرو کا سمبل بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ بنا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس نے جو ہے دونوں الیکٹران ڈونیٹ کیے ہیں۔ اس کو بھی آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجن نے اپنے جو لون پیئر تھا الیکٹران کا وہ ڈونیٹ کر دیا ہائیڈروجن کو۔ اوور آل جو چارج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیٹیو ہے، پوزیٹیو چارج جو ہے وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے پورے جو ہے ایک مولیکیول کے اوپر۔ نیکسٹ اب ہم موو کرتے ہیں، مزید ایگزامپلس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں آپ کو اس میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ایک تو الیکٹران کی شفٹنگ میں تو ڈفرینس ہے کوولنٹ اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کے اندر، کہ میوچولی شیئر کرتا ہے کوولنٹ بانڈ، وہیں پہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ میں جو دونوں الیکٹران ہیں وہ ایک ایٹم کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور دوسرے کی طرف سے صرف ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ بانڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ اور کوولنٹ بانڈ کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں there does not remain any difference between a coordinate covalent bond and covalent bond all جب فارمیشن سے پہلے تو جو ہے وہ ایک ڈفرینس ہے کہ وہاں پہ دونوں الیکٹران شیئر کر رہے ہیں، دونوں ایٹم الیکٹران شیئر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف ایک ہی ایٹم ڈونیٹ کر رہا ہے دونوں الیکٹران، لیکن بننے کے بعد جو ہے دونوں ایگزیکٹلی سیم بیہیو کرتے ہیں۔ امونیا اور برون ٹرائی فلورائڈ کا جو ہے وہ ری ایکشن اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نیچے چلیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو نائٹروجن ہے اس کے پاس بھی ایک سٹل لون پیئر یہاں پہ موجود ہے، یہ والا لون پیئر جو ہے یہ موجود ہے۔ اسی طرح BF3 کی اگر بات کریں تو بورون کے جو ٹوٹل 5 ہوتے ہیں، فرسٹ جو ہے شیل اس میں 2 الیکٹران آگے اور دوسرے میں 3 ہوتے ہیں، 3 اس نے فلورائڈ کے ساتھ شیئر کر کے، تو ٹوٹل ابھی اس کے پاس کتنے بن گئے، 6 سب الیکٹران ہو گئے۔ شیئرڈ 3 الیکٹران جو ہیں اس نے اپنے 3 جو ہیں وہ 3 فلورائڈ کے ساتھ شیئر کر کے ٹوٹل 6 تو پورے کر لے، لیکن سٹل اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ نائٹروجن کا آکٹیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، نائٹروجن کے پاس جو ہیں وہ 3 ہائیڈروجن کے بھی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کمپلیٹ ہے، 3 ہائیڈروجن کے، 3 اپنے 6 اور 2 جو ہیں یہ لون پیئر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرے گا، یہ اپنا لون پیئر جو ہے وہ شیئر کر دے گا یا ڈونیٹ کر دے گا کس کو، بی کو، یعنی بورون کو، جس سے بورون کے بھی 8 جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورون کے پاس بھی اب پورے جو ہیں وہ 8 الیکٹران آ گئے، اور یہ آپ کو سائن جو ہے ایرو کا یہ بتا رہا ہے کہ نائٹروجن نے جو اپنے دونوں الیکٹران جو ہیں ڈونیٹ کیے ہیں۔ نیکسٹ مزید بھی اگر آپ ایگزامپلس کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امونیا جو ہے وہ HCl کے ساتھ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے کہ ہائیڈروجن اس کا جو ہے وہ لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے اب ہائیڈروجن جو ہے اس کے پاس کوئی بھی الیکٹران آپ کو پتہ ہے کہ موجود نہیں ہے، وہ ایک پوزیٹیو چارج ہے۔ بعد میں کیا کرے گا، اپنے جو دونوں الیکٹران ہے وہ اس کو ڈونیٹ کر دے گا اور ایک بونڈ بنا لے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ ایتھائل الکوہل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، الکوہل کے ساتھ بھی جب ایسڈ پرووائڈ کیا گیا یعنی کہ پوزیٹیو آئن دیا گیا تو اس نے بھی اسی طرح جو ہے وہ آکسیجن نے اپنا پورا ایک لون پیئر جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیا اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ میں چینج ہو گئے۔ تو یہاں پہ آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایگزامپل تھی، اب ہم جو ہے کمپیریزن کی طرف چلتے ہیں۔ مزید اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو کچھ یہاں سے بھی آپ اسٹڈی کر لیں۔ ان دا ابو ایگزامپل کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ امونیم کلورائڈ لنک نائٹروجن آف امونیا ایٹ دا اینڈ دا پروٹون، پوزیٹیو چارج جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے امونیم آئن پہ، آل دا 4 بانڈز بٹوین نائٹروجن ہائیڈروجن امونیم آئن ہے بیہیو ایگزیکٹلی الائک، ٹھیک ہے، وہ بھی اب بالکل ویسے ہی بیہیو کرنے لگ گیا۔ دس پروو the point that the difference between covalent bond and coordinate covalent bond lies in the way they are formed، ٹھیک ہے، only formation کے اندر تو ڈفرینس ہے، لیکن ایک بار یہ بونڈ جب کمپلیٹلی بن گیا تو پھر اس دونوں میں کوولنٹ اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں رہتا، وہ سیم طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نوٹس پہ چلتے ہیں واپس۔
یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن کا ٹیبل جو ہے وہ بھی میں نے بنایا ہے، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر فارمیشن کی بات کریں آئنک کوولنٹ اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ کی، تو فارمیشن میں ٹرانسفر آف الیکٹران ہوتا ہے، کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران ہوتا ہے آئنک بونڈ میں۔ کوولنٹ بونڈ میں شیئرنگ آف الیکٹران ہوتا ہے بٹوین ایٹم، ایک جو ہے وہ ایک مطلب دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، 1 2 یا 3۔ وہیں پہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ میں ایک خاص قسم کا کوولنٹ بونڈ بنتا ہے جس کے اندر ایک ہی ایٹم جو ہے وہ دونوں الیکٹران ڈونیٹ کرتا ہے، دوسرا صرف اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پارٹیسپینٹ کی بات کریں تو موسٹلی آئنک بونڈ کی فارمیشن ہوتی ہے میٹل نان میٹل کے درمیان، کوولنٹ بونڈ جو ہے وہ نان میٹل کے درمیان ہی بنتا ہے۔ اور جو کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ ہے، اگر اس کی بات کریں تو ڈونر ایٹم کے پاس لون پیئر ہونا چاہیے اور ایکسیپٹر ایٹم کے پاس اسٹرانگ شیئرنگ ڈونر ایٹم کے پاس لون پیئر ہونا لازمی ہے، اور ایکسیپٹر ایٹم کے پاس جو ہے وہ دو ایٹ لیسٹ جو ہے اس کے ویلنس شیل میں آپریٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہونے چاہیے الیکٹران۔ بونڈ سٹرینتھ کی بات کریں تو سب سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ آئنک بونڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران ہوا ہوتا ہے، تو اسٹرانگ الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن ہوتی ہے۔ جو کوولنٹ بونڈ ہے اس میں اسٹرانگ شیئرنگ آف الیکٹران ہوتی ہے الیکٹران پیئر کی، اور جو کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ اور کوولنٹ بونڈ ہے ان کی آلموسٹ سیم ہوتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ آئنک بونڈ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اگزامپل کی بات کریں تو NaCl یعنی سوڈیم کلورائڈ جو ہے وہ آئنک بونڈ ہے، آئنک بونڈ کی ایگزامپل ہے۔ وہیں پہ کوولنٹ بونڈ کی اگر بات کریں تو ہائیڈروجن جو ہے مولیکیول بنتا وہ ایک کوولنٹ بونڈ کی ایگزامپل ہے، جس میں ہائیڈروجن کے ساتھ الیکٹران شیئر کر کے تو ہائیڈروجن گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہیں پہ اگر ہم کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ کی بات کریں تو اس میں NH4 یعنی امونیم آئن جو ہے یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ الیکٹران کی کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو آئنک بونڈ ہے اس میں ان ایکول ہوتی ہے، ایک لوز کر رہا ہے اور ایک گین کر رہا ہے، اور کوولنٹ بونڈ میں جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ میں ایک ہی ایٹم جو ہے وہ دونوں الیکٹران پیئر دیتا ہے، ایک الیکٹران پیئر پورا دیتا ہے، یعنی کہ وہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، دوسرا کنٹریبیوٹ نہیں کرتا اس طرح سے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آئی ہوپ سو آپ کو ان تینوں ٹائپ کے بونڈز کا ڈفرینس بھی سمجھ آیا ہوگا۔ ڈفرینس سمجھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تینوں کو جو ہے وہ اوور ویو لے لیں ساتھ ایک دوسرے کے کمپیئر کر کے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جلدی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اس سے پچھلی آئنک بونڈ اور کوولنٹ بونڈ والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔